السلام علیکم ناظرین، چند دن پہلے ہم نے نیشنل بینک آف پاکستان کے بارے میں 2-3 پروگرام کیے تھے، جس میں ایک تو نیشنل بینک کی جو مجموعی مالی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے تناظر میں جو نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس میں جو نیشنل بینک کے حسابات کا معاملہ آیا تھا اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو جو نیشنل بینک کی انتظامیہ حسابات فراہم نہیں کر رہی آڈٹ کے حوالے سے، وہ معاملہ ڈسکس کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو پینشنرز کا معاملہ ہے، بالخصوص جو نیشنل بینک کے پینشنرز ہیں، ان کی تقریباً پچھلے 22 سال سے جو ہے وہ پینشن کے حوالے سے انصاف کے منتظر ہیں۔ ان کے کیسز ہائی کورٹ کے اندر گئے، وہاں سے اعلیٰ عدلیہ نے پینشنرز کے حق میں فیصلے کیے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل کی گئی بینک کی جانب سے، سپریم کورٹ نے بھی پینشنرز کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن پچھلے 45 مہینوں سے بینک نے دوبارہ جو نظر ثانی کی اپیل کی تھی وہ التوا میں پڑی ہوئی ہے، اور جو بینک پینشنرز ہیں وہ اپنا جو ڈیو حق ہے ان کو وہ نہیں مل رہا، اور پینشن میں جو سرکاری ملازمین کی پینشن میں اضافہ کیا جاتا ہے، نیشنل اسمبلی میں جو ہر سال فائنانس بل جب پیش کیا جاتا ہے اور بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس کے تناظر میں جو سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی جو تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جاتا ہے، وہ اضافہ بھی اس لیے ان پینشنرز کو نہیں مل رہا کیونکہ بینک انتظامیہ ہمیشہ یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہے، تو اس لیے وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ ابھی صرف پینشنرز کو جو نیشنل بینک کے تقریباً 11,000 پینشنرز ہیں ان کو 70% کی بجائے 30% کے قریب جو ہے وہ پینشن فراہم کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں بھی ہم نے چند دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا، اس پروگرام کے نتیجے میں ہمیں متعدد جو پیغامات موصول ہوئے پینشنرز کی جانب سے، اور ان کی جس قسم کی حالت زار ہے، اور تقریباً 3,000 سے زیادہ پینشنرز جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، اور ان کی جو بیوہ خواتین ہیں ان کی جو مالی حالت ہے وہ بھی پریشان کن ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ان کا جو معاملہ زیر التوا پڑا ہوا ہے 45 ماہ سے، اس کی فوری طور کے اوپر سماعت کی جائے اور اس پہ فیصلہ کیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرف جو ہے کہ وہ لگ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم 1-2 پیغامات ہیں جو ویڈیو کے ذریعے ہمیں بھیجے گئے، اس میں ایک ریٹائرڈ پینشنر ہیں نیشنل بینک کی، ان کا پیغام ہے، اور ایک بیوہ ہیں، وہ پیغام ہم آپ کو سنواتے ہیں، دکھاتے ہیں ان کی اپنی زبانی کہ کیا حالت زار ہے اور ان کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو نیشنل بینک آف پاکستان کی جو پینشنرز ایکشن کمیٹی ہے اس کے سیکرٹری جنرل ہیں ظفر صادق صاحب، ان سے بھی ہم ذرا بات چیت کریں گے اور ایک مجموعی اوورآل سچویشن جو ان کی ہے وہ پوچھیں گے، اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو وہ پیغامات دکھاتے ہیں، ویڈیو پیغامات جو ہمیں بھیجے گئے ہیں وہ دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بختیار احمد مرحوم کی بیوہ بول رہی ہوں، جو کہ 2013 میں ریٹائر ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی پینشن 16,000 روپے مقرر کی گئی تھی، اس کے بعد 2019 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس وقت اب ان کی فیملی پینشن انہوں نے 10,000 روپے مقرر کی، جو اب میرے 4 بچے ہیں، اور اس وقت اب اور ان کے ساتھ گزارا کرنا آپ سوچ لیں کس قدر مشکل کام ہے۔ اس میں نہ ہمارا کوئی بچہ بینک میں ہے، نہ کوئی لڑکا، نہ کوئی لڑکی، کوئی بھی بینک میں ہمارے بچہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں سعیدہ حق گریڈ 1 نیشنل بینک گورنمنٹ برانچ سے ریٹائر ہوئی 2015 میں۔ میں 37 ایئرز جاب کی بینک کے اندر۔ میری جو ریٹائرمنٹ کے وقت مجھے پینشن 30,000 ملتی تھی، جو اب 6 سال کے بعد ہی وہی ہے ود میڈیکل، لیکن اس میں دیکھیں ہر سال جو بجٹ کے اندر انکریز ہوتی تھی اس میں ہمارا کوئی نام یہاں ہے ہی نہیں کہ اس میں کوئی انکریز کرے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں نا، اب اوپر تک ہماری کوئی آواز پہنچائیں، کچھ کریں، ہماری مدد کریں، اس میں کوئی ہماری انکریز بڑھے، کچھ ہو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ پیغامات سنے جس کے اندر جو اس وقت صورتحال سے 2-4 ہیں، یہ بیوہ اور جو پینشنرز ہیں اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ تو ظفر صادق صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ معاملہ جو ہے کہ اتنا کٹائی میں کیوں پڑا ہوا ہے اور اتنا لمبا کیوں ہو گیا، جب ہائی کورٹ نے بھی نہ صرف فیصلہ دیا بلکہ جو اپیل تھی نیشنل بینک کی وہ بھی نپٹا دی گئی اور پینشنرز کے حق میں فیصلہ کیا گیا، پھر سپریم کورٹ نے بھی جو اپیل تھی وہ نپٹا دی اور پینشنرز کے حق میں فیصلہ کیا گیا۔ تو اب جو نظر ثانی کی اپیل ہے یہ 45 ماہ میں زیر التوا ہے، اور بینک انتظامیہ کے ساتھ کیا ان کی نیگوسیشنز ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، اور یہ معاملہ کیوں نبٹنے کے لیے اپنے جو ہے منطقی انجام کو نہیں پہنچ رہا، اور بینک انتظامیہ کیوں اتنی جو ہے کہ دیر کر رہی ہے اور ان کا حق نہیں دے رہی۔ اس میں اصل میں کیا کوئی انا کا مسئلہ ہے یا کوئی اور معاملات ہیں؟
تو ظفر صادق صاحب ذرا بتائیں نا یہ سارا معاملہ کیا ہے اور یہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا، اور آپ کے جو اس معاملہ حل نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل ہیں ذرا ان کا بھی ذرا مختصراً ایک جائزہ پیش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو انتہائی مشکور ہوں سی ٹی وی نیوز چینل کا، اور خصوصاً جو ان کے اینکر پرسن ہیں جناب خالد جمیل کا، کہ جنہوں نے ہمارے لیے نیشنل بینک کے پینشنرز کے لیے جو انتہائی اہم اس وقت بنا ہوا معاملہ، ان کے ایشو پر ان کی قسم پرسی کو دیکھتے ہوئے اس ایشو کو اپنے نیوز چینل میں انہوں نے اٹھایا ہے اور اعلیٰ کام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے۔ تو میں ظفر صادق میرا نام ہے جی، میں پینشنر ایکشن کمیٹی کا سیکریٹری جنرل ہوں، نیشنل بینک کی پینشن ایکشن کمیٹی کا، اور نیشنل بینک کی دوسری تنظیم ایکس امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا بھی ترجمان ہوں۔ تو بات یہ صرف یہ ہے کہ 2010 سے لے کر 2017 تک تمام کورٹوں نے فیصلہ پینشنرز کے حق میں دیا، مگر اس کے باوجود مینجمنٹ نے ریویو پٹیشن داخل کی۔ ریویو پٹیشن کو 3.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس پر تو خیر ہم بات ہی نہیں کر سکتے جتنا ہم بات کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مینجمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے منظور بجٹ انکریز جو پینشنرز کے لیے دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، مینجمنٹ وہ بھی نہیں دیتی، وعدہ کرتی ہے، مکر جاتی ہے۔ اب یہ جب سے ہمارے نئے صدر عارف عثمانی صاحب آئے، میں ان کی مثال دے دیتا ہوں کہ اب بھی 2.5 سال ہو گئے ان کو آئے ہوئے۔ 2.5 سالوں میں انہوں نے، ایک تو وہ بیچلر ان فزکس ہیں، بینکنگ کی تو تعلیم ہی نہیں ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اسد عمر کے ساتھ دوستی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسد عمر صاحب نے مجھے لگوایا ہے۔ اب بات یہ کہ 2.5 سالوں میں ابھی تک وہ اپنی ری آرگنائزیشن مکمل نہیں کر سکے۔ بینک کا پروفٹ کیسے نکلا ہے وہ ایک بوگس طریقہ ہے، وہ اس کے ایک لمبی بحث ہے، ہم بحث کے لیے سامنے بیٹھ کر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی یہ معاملات یہ چل ہی نہیں رہے ہیں کہ 2.5 سالوں میں ری آرگنائزیشن تو مکمل نہیں کی، پروفٹ اناؤنس ہوا، 18 کروڑ روپیہ بینک کے صدر نے کیش ایوارڈ لے لیا ہے، پروفٹ بونس لے لیا اپنا 18 کروڑ روپیہ۔ ارے ہم تو اس وقت اتنے پسے ہوئے، ہم پینشنرز میں سے 30، 35 اور 42 سال تک سروس کرنے والے لوگ موجود ہیں، جن کی عمریں اس وقت 61 سال سے لے کر 90 کراس کر چکے ہیں۔ 3.5 سال میں 460 پینشنر فوت ہو چکے ہیں، مگر مینجمنٹ کے کان پر بالکل بھی جوں نہیں ڈگتی۔ ہم تو آپ کے ذریعے اپنے سی ٹی وی نیوز کے ذریعے خالد جمیل صاحب کی آواز کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ وہ آواز اٹھائیں، اور ہم جو مطالبات رکھ رہے ہیں ان کو جناب وہ حل کرانے میں ہماری مدد کریں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بینک انتظامیہ ریویو پٹیشن واپس لے لے اور عدالتی فیصلوں کے مطابق وہ جو ہے ہمارے واجبات ادا کرتے ہیں۔ واجبات ادا کرنے میں ان کو کوئی حرج نہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں کہ انہوں نے نہ تو ہم قومی خزانے پر بوجھ ہیں، نہ ہم بینک کے فنڈز پر بوجھ ہیں۔ یہ ہمارا اپنا ہی تنخواہوں سے پیسہ کٹا ہوا ہے، جس کا ایک اکاؤنٹ ہے اپنا نیشنل بینک مین برانچ کراچی میں پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ، جس میں 80 ارب روپیہ موجود ہے۔ بینک اس کو انویسٹ کر رہا ہے مختلف جگہ پہ، اور اس کا جو پروفٹ آتا ہے وہ بینک کے پروفٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کا آڈیٹر جنرل پاکستان سے آڈٹ کروایا جائے۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ 2010 سے بینک کے لا چارجز کو پینشنرز کے خلاف، لا چارجز اکاؤنٹ کو اربوں روپیہ ڈیبٹ کر کے پینشنرز کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، اور بینک میں ہزاروں وکلا جو پینل پر موجود ہیں ان کے اس کے باوجود بینک اس پینل سے باہر کے وکلا کو کروڑوں روپیہ فیس دے کر ہائر کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ کہ اس اکاؤنٹ کا بھی آڈیٹر جنرل سے جو ہے وہ آڈٹ کروایا جائے۔ پھر بات یہ ہے پینشنر کے، ہمارے جو پینشنر جو تمام بوڑھے لوگ ہیں، ان کا میڈیکل ہمیں ملتا ہے، یہ ہم پر احسان نہیں کرتے، ہمیں ان میڈیکل میں ناجائز تاخیر کی جاتی ہے۔ ہمیں جو پروفیسر ڈاکٹر فیس لکھ کے دیتا ہے دوائیاں، وہ دوائیاں اس کے پیسے نہیں دیتے، اس کی فیس ہمیں 800 روپے دیتے ہیں، اب پروفیسر کی فیس 3000 سے کم کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ بھی صدر صاحب کر کے مکر گئے۔ تو اب گروپ انشورنس کی رقم بھی نہیں دے رہے، کمیوٹیشن پیریڈ ہونے کے مکمل ہونے کے بعد جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ پینشن ڈبل نہیں کر رہے۔ اس طرح بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہیں۔ ہماری بیوائیں ہیں، جو ہمارے ساتھ 3000 بیوائیں ہیں، خاتون ہیں، جو اس لیے ہم جناب خالد جمیل صاحب آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری آواز کو مزید بلند کریں گے۔ بہت شکریہ۔
جی شکریہ ظفر صاحب آپ کا. اور ظفر صاحب ناظرین بتا رہے تھے کہ جو مجموعی صورتحال ہے بینک کی اس کے تناظر میں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پریزیڈنٹ بینک جو ہیں وہ خود اسی بینک کے منافع سے جو کارکنوں کی محنت اور بینک ملازمین کی یقیناً اس کے اندر محنت شامل ہوتی ہے، جس کے بعد جو ہے کہ اگر کوئی ادارہ پروفٹ کما رہا ہوتا ہے اور جو خالص منافع تھا بینک کا جو ٹیکس ادا کرنے کے بعد وہ پچھلے سال 30 ارب 60 کروڑ روپے تھا، اور اس میں جو بونس پریزیڈنٹ صاحب نے خود جو لیا وہ ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ 16 یا 18 کروڑ روپیہ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب نے خود اس کا بونس لیا ہے. تو اگر پریزیڈنٹ جو ہے اتنا کروڑوں میں بونس لے رہے ہیں تو یہ کم از کم پینشنرز جو ہیں ان کی تو کوئی اتنی زیادہ مالیت نہیں ہوگی، یہ چند ہزار روپے کا معاملہ ہوگا. اور مجموعی طور کے اوپر اگر یہ 11,000 ہیں تو شاید ان کا کچھ چند لاکھ روپے کا معاملہ ہوگا. تو ان چند لاکھ کو جن لوگوں نے ساری اپنی عمر جو ہے وہ بینک کو دی اور کام کیا ان کو ان کا حق دینے کی بجائے جو ہے کہ اگر بینک پریزیڈنٹ خود، اور یہ بتا رہے تھے کہ وہ ان کا سبجیکٹ بھی جو ہے کہ وہ سائنس سبجیکٹ ہے اور بینکنگ سے ان کا دور دور کا واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چلیں شاید ان کے پاس ایسا ہنر ہو، ایسی قابلیت ہو یا ایسی سکل ہو کہ وہ بینک کو چلا سکتے ہیں. ہم اس پہ شک نہیں کرتے حکومت نے چلے انہیں لگایا ہے یا ان کی قابلیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن اگر وہ خود کروڑوں روپے کا جو ہے کہ وہ بونس لے رہے ہیں اور چند لاکھ روپے جو ہے چند ہزار روپے اگر کارکنوں کو یا پینشنرز کو یا ان بزرگ شہریوں کو نہیں دے رہے جن کا سارا گزر اوقات ہی اس کی پینشن کے اوپر ہے، تو میرا خیال ہے یہ ظلم کے مترادف ہے اور اس چیز سے گریز کرنا چاہیے. نیشنل بینک جو ہے کہ 2020 میں کل آمدن جو ہے بینک کی وہ 140 ارب روپے تھی، جو پچھلے سال کی نسبت تقریباً کوئی 29-30% زیادہ تھی. اور جیسے خالص منافع میں نے بتایا اس میں کوئی 93% اضافہ ہوا تھا اور 30 ارب 60 کروڑ روپے کا نیشنل بینک نے منافع کمایا تھا. اور کل جو یہاں پہ ڈپازٹ ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ 2,420 ارب روپے سے اوپر ہے، اور اس میں بھی 2019 کی نسبت 10% جو ہے کہ نیشنل بینک کے ڈپازٹس میں 10% جو ہے اضافہ ہوا. اور جو کل اثاثے ہیں، نیٹ اثاثے ہیں بینک کے، کل اثاثے تو وہ 3,000 ارب سے اوپر ہیں، لیکن جو نیٹ اثاثے ہیں وہ 2,676 ارب روپے ہے، اور ان میں بھی پچھلے سال 15% اضافہ ہوا. تو اگر اتنی مالی پوزیشن بینک کی بہتر ہے اور پھر بینک جو پینشن ہے وہ بھی کوئی اپنی جیب سے یا قومی خزانے سے نہیں دینی، اگر کوئی اضافہ دینا ہے تو وہ پینشنرز کا جو بہبود فنڈ ہے اسی سے جو ہے کہ ان کو پینشن ادا کی جاتی ہے. اور اگر بینک نے اس میں سے کوئی 50-55 ارب روپے جو فیوچر انویسٹمنٹ میں کر دیا اس کا پروفٹ اگر اس سے بھی ان کو اضافی پینشن یا جو فارمولہ تھا جو 90 کی دہائی میں تھا اگر اس پہ عمل کیا جائے تو پھر بھی بینک کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا. تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی ان بزرگ شہریوں کے ساتھ بھی اور بینک کے ساتھ بھی. بینک انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لے اور ان پینشنرز کا جو حق بنتا ہے ان کو دیا جائے. اور جو اپیل ہے یا تو اپیل واپس لے لیں یا پھر جو ہے کہ بینک انتظامیہ بھی اور اٹارنی جنرل آفس سے رجوع کریں، چیف جسٹس آفس سے رجوع کریں کہ ارلی اس کی سماعت کریں اور جو بھی معاملہ ہے اس کو نپٹا دیں تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے. اور ہماری بھی اٹارنی جنرل آفس سے اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے بھی ہم بھی اپیل کریں گے کہ وہ اس معاملے کی فوری طور کے اوپر جو سماعت ہے اس کو کریں. اور 45 مہینے سے اس معاملے کو لٹکایا ہوا ہے جو یقیناً انصاف کے تقاضوں کا بھی منافی ہے. انصاف فوری ہونا چاہیے، جلد ہونا چاہیے، سستا ہونا چاہیے. اور بالخصوص ایسے پاکستان میں بزرگ شہریوں کی حالت پہلے ہی جو ہے کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور ان میں جو خاص طور کے اوپر جو پینشنرز ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی کی جائے تو اس کا ازالہ کرنا جو ہے اولین فریضہ تو بینک انتظامیہ کا ہے، پھر فائنانس منسٹری کا ہے، حکومت کا ہے. اگر سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو سپریم کورٹ کو اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اور جو آلریڈی ان کے پاس اپیل پڑی ہوئی ہے اس کی سماعت فوری طور کے اوپر کر کے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور فیصلہ جو بھی ہو اس پہ پھر عمل ہونا چاہیے تاکہ نہ صرف ان ملازمین کے مسائل حل ہوں بلکہ یہ جو کھینچا تانی اور مقدمے بازی ہے اور ٹینشن پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو.